سیاستدان کا ان کی زندگی کے ساتھ، ان کے مسائل کے ساتھ براہ راست جڑت ہو. یہ تو بنیادی اصول ہے کہ جب تک آپ اپنے ملک میں وہ تمام ادارے جو اس جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں ان کو دوبارہ سے اسٹیبلش نہیں کرتے، آپ اوپر سے جمہوریت نہیں لا سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سنسیئرٹی کے ساتھ ہر جماعت جمہوری ہو خود پہلے سے، مطلب جماعتوں کے اندر بھی ایک جمہوریت ہو کہ وہ ایک آدمی ان کا لیڈر صرف نہ چلا رہا ہو حکومت، بلکہ پورا سسٹم جس میں ایم پی ایز، ایم این ایز، ایک پورا نظام ہے جس میں آپ کے ورکرز تک شامل ہو، وہ ہونا چاہیے. پھر دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے جن کا ابھی محترم اعجاز صاحب نے اور ملک صاحب نے ذکر کیا وہ یہ ہے، یا محترمہ نے ذکر وہ یہ ہے کہ پلاٹوں کی پرمٹ کی، صحافیوں کو خریدنے کی، یہ کون کرتا ہے، یہ کن ادوار میں ہوا. پھر جو قرضے معاف ہوئے ان میں بیوروکریسی کے لوگ کتنے تھے، سیاستدان کتنے تھے، کون کیا تھا، یہ ایک پورا آپ پینڈورا باکس ہے جس میں ہر دور میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ابھی جو سینٹ میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایڈیٹر کی رپورٹیں آ رہی ہیں، اس کے تحت جو اربوں کے گھپلے ہوئے اس میں صرف سیاستدان شامل نہیں، اس میں مافیا شامل ہے. مافیا کو کوئی نہیں شام کو 8 بجے آپ کا ٹی وی ڈسکس کرتا، چاہے وہ چینی کا مافیا ہو، چاہے وہ لینڈ کا مافیا ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں مافیا ہو، بلکہ اب تو پولیٹیکل مافیا بھی ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ ہے. یہ سارے مافیاز جو ہیں اسکر ندیم سید صاحب، ان کو بھی تو ڈسکس کریں. آپ بھی، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ میڈیا کا حصہ ہیں، جب آپ خود ان چیزوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات اب صرف پولیٹیشنز تک رہی ہے، سارے لوگوں کا نام آ رہا ہے، جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں سب کا نام میڈیا پہ آ رہا ہے. مگر ڈسکشن ہمیشہ حکومت کے اوپر ہوتی ہے، اس کی گڈ گورننس پہ ہوگی، اس کے اوپر ہوگا الزام، وہ تو حکومت چونکہ سامنے ہوتی ہے. صحیح صاحب، آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ کہ جی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی اس لیے مضبوط نہیں ہو سکی کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں. جی ہنا جیلانی صاحبہ، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. جس طرح میری ہمیشہ یہ بلیف رہا ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے ہم نے بڑی موومنٹ چلائی ہے، اور یہ صرف اس موومنٹ کی میں ذکر نہیں کر رہی جو 2007 میں چلی، بلکہ اس سے پہلے بھی بار نے ہمیشہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کوششیں کی ہیں. لیکن جب تک جوڈیشری خود گارڈین نہ بنے اپنی انڈیپینڈنس کی، جوڈیشری انڈیپینڈنس نہیں ہوگی. اسی لیے میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی جو کرپشن سے ایک اوپر اٹھنے کی جو ایک توقع ہے وہ تبھی ہوگی جب ان کی اپنی پارٹی کے ورکرز ان پر نظر رکھ رہے ہوں گے. اور ٹھیک ہے، پبلکلی بھی ایک ڈیمانڈ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، لوگ بھی ذرا میرے خیال میں یہ کیپیسٹی چاہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں، تو میرے خیال میں یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میرا خیال ہے کہ جو امپورٹنٹ اور بات ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ استحکام صرف پولیٹیکل پارٹیز کو درست کرنے سے نہیں آئے گا. غیر مستحکم پاکستان جب ہوا تو وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے نہیں ہوا، اور فورسز یا نام لیتے ہیں فوج کی وجہ سے ہوا. فوج کو اپنے ڈومین کا اور اپنے اختیار کا سے تجاوز کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فوج چاہے پسند کرے یا نہ کرے، کیونکہ ان کی ایروگنس بہت اس وقت بڑھ گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی ہر مسئلے کی دے آر دا گارڈینز آف ایوری تھنگ. دے آر ناٹ. انہوں نے بلکہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے. ان کی جو ڈکٹیٹڈ پالیسیز ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی میں ہیں چاہے وہ ڈیفنس میں ہیں، انہوں نے آج ہمیں یہ وقت دکھایا ہے. ایک اور کویسچن مجھے آپ سے یہ کرنا ہے کہ بات یہ کہ اس وقت آزاد عدلیہ، خود مختار عدلیہ کی بات ہو رہی ہے، کیا اس وقت واقعتاً عدلیہ آزاد ہے اور وہ اپنی حدود کے اندر اپنا رول ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے میں یہاں ملک صاحب سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں کہ دروازہ کھلا ہے. یعنی آپ نے شاید کہا جوئی صاحب کہ یہ شروعات ہیں. دیکھیے کوئی بھی ادارہ اگر اس کے کندھے پر آپ ایکسیسو بوجھ ڈال دیں اور اس کو یہ احساس دلانا شروع کریں کہ آپ کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنی ڈومین سے باہر جائے گا. اور جب وہ اپنی ڈومین سے باہر جائے گا وہ نہ صرف اپنے لیے خرابی پیدا کرے گا بلکہ دوسرے جمہوری اداروں کو وہ ویک کرے گا. سو دے ہیو ٹو ریئلائز دس. دا جوڈیشری کو ہم نے، جو میری موومنٹ کی میں بات کر رہی ہوں، میرے میں ایک جو بار کا بہت بڑا اس میں مقصد تھا وہ جوڈیشری کو بھی ایک میسج تھا. یہ صرف ایگزیکٹو کو میسج نہیں ہے کہ آپ جوڈیشری میں انٹرفیئر نہ کریں، یہ جوڈیشری کو میسج تھا. وین یو ڈو دا رائٹ تھنگ وی آر بیہائنڈ یو. اس سے جڑی ہوئی ایک بات کہ جب پولیٹیکل اداروں کو کمزور کیا جاتا ہے یا وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو دوسرے ادارے خود بخود یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری شروع ہو گئی. یہ ایک غلط سائن ہے.
पहली बात तो ये आपका कि भी फौज की तरफ इशारा है। कोई हो, कोई इदारा हो, आपकी वो तरफ फिर मैं- जिम्मेदारी समझता है कि जी अब मैं ही सही साहब, दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक चीज मैं जी, कहना चाहूँ जी। क्योंकि हम इस टॉपिक जी। पे जुडिशरी को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ इंडिपेंडेंस एग्जीक्यूटिव से होती जी। है, इससे इंडिपेंडेंस अपने तासुबात से भी होती है। अगर आप औरतों का जिक्र करें तो मैं एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी तब समझूंगी जब व्हेन दे राइज अबव सोशल प्रेजुडिसेस एंड डू जस्टिस और पॉलिटिकल प्रेजुडिस। इजाज़ साहब, अभी हिना बीबी का ये कहना था कि पाकिस्तान की फौज वो भी अपनी डोमिनेशन कायम रखना चाहती है सिस्टम पे, तो ये बताएं कि पाकिस्तान की सियासत में उनकी एक अपनी अहमियत और हैसियत रही, और इसमें कोई शक नहीं कि वो बिलवास्ता तौर पे और बिलावास्ता तौर पे अपना कोई ना कोई रोल अदा करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। तो इस बारे में देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, इससे पहले बात सिस्टम पे हो रही है। मुझे ये बताइए, 18 फरवरी 2008 को इंतखाबात हुए, हमने इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो कला तहरीक ने हमें ये कहा कि ये गैर आइनी इंतखाबात हैं, इनमें न जाएं, और हमने उसका पास किया तहरीक इंसाफ ने। आज 18 महीने, बल्कि यूँ कह लीजिए कि 20 महीने हो गए हैं हुकूमत बने हुए। आप कह रहे हैं ना सिस्टम, मुझे बताएं पार्लियामेंट ने जितनी मुतफ़िका करारदादें पास की हैं, किसी के ऊपर विल ऑफ गवर्नमेंट है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें? आप सिस्टम की बात करते हैं। फिर जब पार्लियामेंट अपना रोल अदा नहीं कर रही होती है, मसलन ड्रोन अटैक्स के ऊपर एक मुतफ़िका करारदाद पास हुई, वॉर ऑन टेरर के ऊपर एक मुतफ़िका इन कैमरा करारदाद ब्रीफिंग हुई, हुई, उसके बाद उस पर ठीक है। तफसीली बहस हुई, फिर उस पर एक रेजोल्यूशन आई। लेकिन आज तक, यानी मुझे ये बताइए कि 17th अमेंडमेंट में जो नीयत की खराबी के अलावा कौन सी चीज़ हायल है? ये दोनों बड़ी पार्टियां चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सिग्नेटरी हैं उसके ऊपर कि इसको ख़त्म करने, 58(2) को ख़त्म करना है, लेकिन नहीं किया। चुनाचे आप जब ये कह रहे होते हैं ना कि सिस्टम डिरेल ना हो जाए, उसकी वजूहात होती हैं। अब आ गई आपकी फ़ौज की बात। देखें, मैं बिल्कुल अला वजल बसीरत ये आपसे अर्ज़ करता हूँ मुख्तसर, फ़ौज पाकिस्तान का वो वाहिद अदारा है जो बहैसियत अदारा इन कंपैरिजन टू एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ इंटैक्ट है। उसके अंदर कुछ चीज़, अगर उसको ताले आज़मा फ़ौज के जर्नैल उसका रास्ता तब्दील न करें तो इसलिए बिल्कुल, यानी फ़ौज को बहैसियत अदारा मेरे पासिंग मार्क्स देने चाहिए, लेकिन जो उसकी सारी यानी वो तौसी पसंदाना उसके अज़ाइम होते हैं ना, उससे आपको महफूज करना है। और वो कौन महफूज करेगा? ये देखें, एक तरीका ये है हिफाजत का कि आप किला तामीर, एक मिनट मुख्तसर, किला, इसका जवाब मलिक साहब से लेना, किला तामीर कर लें, एक हिफाजत का ये तरीका है, और एक हिफाजत का ये कर लें, एक हिफाजत का ये तरीका है, और एक हिफाजत का ये तरीका है कि आप ऐन जम्मे गफीर के अंदर अपने आप को महफूज करें। फौज को अगर आपने रोकना है तो जम्मे गफीर के जरिए रोकना होगा, वरना कोई